अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आएँ उर्दू सीखे में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मुल्क, हमारी ज़ुबान, हम सब की है ये पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का जो हमारा ये सबक है ये मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए है जिन्होंने DSC के उर्दू इम्तहान की तैयारी करनी है, और ये इंशाल्लाह उनको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा उनके लिए, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन आता है मुतरादिफ लिखने का कि मुतरादिफ अल्फाज लिखें या हममानी अल्फाज लिखें या इबारत में से ढूंढें। तो इंशाल्लाह अल्लाह करीम आप सब की मदद फरमाएंगे और आपके लिए इल्म को आसान बनाएंगे। तो मेरी कोशिश पूरी ये है कि मैं तमाम हरूफ तहजी को आपको कवर करा दूं। हर वो लफ्ज़ हो जो मेरी नज़र से गुज़रा है वो आप तक भी पहुंच जाए और आप लोगों की एक मुकम्मल और बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज एक लफ्ज़ पहला लेते हैं, आब। आब आब का मतलब होता है पानी। पानी। अच्छा, अब ये लफ्ज़ जो है आबो ताब की सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है और उसका मतलब होता है चमक दमक। आबो ताब और उसका होता है चमक दमक। ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारे पास आदमी, और इसके हम मानी कह लें, मुतरादिफ कह लें तो उसको हम इंसान और बशर। ठीक है जी, इंसान और बशर। फिर आफताब, इसके बहुत से हमानी लफ्ज़ हैं। सूरज, आफताब सूरज को कहते हैं, इसको खुर्शीद भी कहते हैं, शम्स भी कहते हैं और महर भी बोलते हैं। तो देखिए आफताब के हमानी अल्फाज कितने हैं, सूरज, खुर्शीद, शम्स और महर। तो चलिए आगे एक और लफ्ज़ देखते हैं हम अलिफ मद आ से, आवाज़। इसको सदा भी बोलते हैं और सौत। इसी तरह आशियाना, आशियाना, इसका हमानी लफ्ज़ है घर, घोंसला, फिर आ जाता है हमारे पास आका। मालिक और हाकिम। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास अलिफ मद्दा के कुछ लफ्ज़ हैं जिनके हमने हमानी अल्फाज लिखे। मज़ीद हम चलते हैं आगे। इसी तरह अलिफ मद्दा के साथ ही आबरू। आबरू के बहुत से हमानी अल्फाज हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इज़्ज़त,
کبھی کبھی یہ اکٹھا بھی آ جاتا ہے، عزت و آبرو. پھر ناموس، ناموس، نام، لاج، عزت، ناموس، نام، لاج. پھر ہے آتش، اور اس کے ہم معنی ہیں آگ، الاؤ، شعلہ. آتش کی ہیں آگ، الاؤ اور شعلہ. آرام، آرام، سکون، چین، راحت اور امن. آرام کے ہم معنی لفظ ہوئے سکون، چین، راحت اور امن. اس کے بعد آتا ہے آرزو. اس کا ہم معنی ہے خواہش، حسرت، تمنا، ارمان، اور مراد. آرزو کا ہمانی لفظ کیا ہے؟ خواہش، حسرت، تمنا، ارمان اور مراد. پھر آ جاتا ہے آرائش. آرائش کبھی کبھی آرائش اور زیبائش اکٹھا ہوا لکھا آتا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے. آرائش اس کا ہم معنی بھی ہے زیبائش، یہ کبھی کبھی اکٹھے بھی لکھے آ جاتے ہیں، آرائش و زیبائش. سنگار، سجاوٹ اور بناؤ. بناؤ کبھی کبھی بناؤ اور سنگار اکٹھا آ جاتا ہے، بناؤ سنگار. تو آرائش کے ہمانی الفاظ کیا ہوئے؟ زیبائش، سنگار، سجاوٹ اور بناؤ سنگار. پھر آ جاتا ہے جی آڑھا. آڑھا اس کا مطلب ہے ہم معنی ہے یا مترادف ہے ٹیڑھا یا ترچھا. پھر آ گیا آزاد. آزاد کا ہم معنی ہے بے پرواہ، پرواہ، بے غم، بے خوف، من موجی. یہ بہت سے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. بے نیاز،
اور خود مختار، زیادہ تر خود مختار لفظ جیسے پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ایک خود مختار ملک ہے، ایسے استعمال ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں وہ تو بڑا ہی آزاد بندہ ہے، بے پرواہ بندہ ہے، من موجی بندہ ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس آپ کو جملہ پڑھ کے سمجھ آنی چاہیے کہ اس کا مترادف کیا ہے۔ آزادی، اگلا لفظ ہے آزادی۔ رہائی، خود مختاری، اور چھٹکارا۔ پھر ہے ہمارے پاس آزردہ، آزردہ، اداس، غمگین، دکھی، ناخوش۔ آزردہ کے مترادف الفاظ کیا ہیں؟ اداس، غمگین، دکھی اور ناخوش۔ پھر آ گیا ہمارے پاس آس۔ آس کا مترادف ہے امید، سہارا، آسرا، اعتبار۔ پھر آس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو آسرا لے لیتے ہیں لفظ، آسرا یہی ہے لیکن ری الف لا لگا دیں گے تو کیا بنا؟ بھروسہ، امید، اعتبار، سہارا۔ تو دیکھا جائے آس اور آسرا ملتے جلتے لفظ ہیں۔ آشنا، آشنا، دوست، شناسا، واقف۔ تو آشنا کے مترادف کیا ہیں؟ دوست، شناسا اور واقف۔ آغاز، ابتدا، پہل، شروع اور تمہید کو کہا جاتا ہے آغاز۔ آغاز کے مترادف کیا ہوئے؟ ابتدا، پہل، شروع، تمہید۔ اگلا لفظ بچوں ہمارے پاس آ جاتا ہے آفت۔ تو اس کا مترادف یا ہم معنی کیا ہوا؟ مصیبت، سختی، مشکل، وبال۔ پھر آ گیا ہمارے پاس آنچ، گرمی، سیک، تپش،
حرارت۔ تو ایسے بچوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ الف مد آ سے بننے والے تمام الفاظ کو ہم ہمانی اور مترادف آپ تک پہنچا دیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو علم حاصل کرنے کا شوقین بنائے۔ بچوں، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو لکھیں، ان کی پریکٹس کریں، کیونکہ جب آپ کو پیپر آئے گا آپ کے پاس تو اس میں سے ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ ہم معنی الفاظ عبارت میں سے ڈھونڈیں، یا یہ بھی آ سکتا ہے کہ مترادف لکھیں، خود سے لکھیں۔ تو جب آپ اس طرح پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ سوال آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آج کا سبق یہی ہے، الف مد آ سے کچھ الفاظ جو بنتے ہیں ان کے ہم نے معنی سیکھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ جو اگلا لیسن ہوگا وہ الف سے مترادف اور معنی کا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کے حامی و ناصر رہیں۔ فی امان اللہ۔